میرے دوستو، جس وقت رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کا ظلم بڑھ گیا، علم بڑھ گیا، ظلم و جور کی بھٹیاں گرم ہونے لگیں، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یقین ہو گیا کہ اب ایسا کوئی بندہ بھی نہیں بچا کہ جس تک میں نے اللہ کا پیغام نہ پہنچایا ہو، لیکن انہوں نے تو میری بات نہیں مانی۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں زید اب چل وادی طیف کی طرف چلتے ہیں، وہاں جا کر اللہ کا قرآن سناتے ہیں۔ یہ مکہ سے 93 کلومیٹر 60 میل کا فاصلہ ہے، اور یقین کیجئے گا کسی نے اللہ کے پیغمبر کو بلایا بھی نہیں ہے کہ آئیے ہمیں اللہ کا پیغام سنائیے گا۔ کوئی انسان بھی استقبال کرنے والا نہیں ہے کہ پھولوں کے ہار لے کر کھڑا ہو کہ ہمارے پاس ایک داعی آ رہا ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ کوئی انسان بلانے والا بھی نہیں، کوئی استقبال کرنے والا بھی نہیں۔ اور میرے دوستو، سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق، الرحیق المختوم، سیرت ابن حلبیہ پڑھیے گا، سب نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، آپ نے یہ 60 میل کا فاصلہ پیدل طے کیا تھا۔ یہاں سے جتنا سرگودا ہے، سرگودے سے بھی زیادہ، اتنا فاصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کی۔ یہ ادھر سے گجرات، بلکہ گجرات 100 کلومیٹر ہے۔ پیدل چل کے جا رہے ہیں، رستے میں جو قبیلہ ملتا ہے اس کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ میں تمہارے پاس ایک کلمہ لے کے آیا ہوں، اس کو مان جاؤ، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ لیکن کسی نے بھی نہیں مانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی طائف میں داخل ہوئے تو 3 سردار آپ کو ملے ہیں، 3 سردار، عبد بن جلال اور مسعود اور حبیب، یہ تینوں بھائی تھے اور تینوں سردار تھے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے سامنے اللہ کی توحید کو واضح کیا اور فرمایا کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، مان جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان میں سے پہلا کہنے لگا، اے نوجوان، تو وہی ہے جس کا نام ہم سنتے رہتے ہیں، جس نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو جھٹلا دیا ہے۔ خدا کی قسم تو مجھے یہ بتا، کیا اللہ کو تیرے سوا کوئی اور رسول بنانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملا؟ یہ بتا، کیسا بدبخت انسان ہے۔ میرے دوستو، آمینہ کا لال کوئی عام انسان تو نہیں تھا، جس کی قسمیں اللہ نے اپنے قرآن میں اٹھائی ہیں، جس کی زلفوں کی قسمیں، جس کے چہرے کی قسمیں رب العالمین نے اٹھائی ہیں، جس کے تذکرے خالق کائنات اپنے فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کر کرتا ہے، یہ بدبخت کہتا ہے کہ تیرے سوا اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجتا ہے۔ کیسا بدبخت، میرا سارا خاندان قربان ہو جائے آمینہ کے لال کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی آہٹ پر، اس دنیا کا ہر بچہ، ہر نوجوان آمینہ کے لال کی معصومیت پر قربان ہو جائے۔ کیسا بدبخت انسان ہے جو یہ جملے کہہ رہا ہے۔ میرے دوستو، دوسرا سردار کہنے لگا، اے نوجوان، میں تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ بدبختی کی انتہا ہو گئی۔ جس کو اللہ عرش پر بلا کر اپنے محبوب سے کلام کرے، آج یہ بدبخت کہتا ہے کہ میں تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور تیسرا کہنے لگا، اے نوجوان، یہ دیکھ، میں غلاف کعبہ سی رہا ہوں، کعبہ کا غلاف سی رہا تھا، میں غلاف کعبہ سی رہا ہوں، خدا کی قسم اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے تو میں اس کعبے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، لیکن تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ رسول اللہ نے جب ان کی یہ اتنی جرت دیکھی تو اٹھے وہاں سے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن میں غریب عوام کو سمجھاؤں گا، ان کو اللہ کی توحید سناؤں گا،
تم نے میرے راستے میں نہیں آنا ہے، بس تم نہیں مانتے ہو نہ مانو۔ لیکن میرے دوستو، آمینہ کی لال کی زبان میں تاثیر تو تھی نا۔ اللہ کے پیغمبر یہاں سے اٹھتے ہیں، ہر سردار کے پاس گئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ پہلے ہی اس کو پیغام بھیج دیا کہ ایک بندہ آئے گا، اس کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کام کیا کہ ہر نوجوان کو یہ پیغام دیا کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کا مذاق اڑاؤ۔ اللہ کے پیغمبر وادی طیف میں 10 دن قیام کیا آپ نے، ہر سردار کے پاس گئے، ہر دروازہ کھٹکھٹا کر اللہ کا پیغام سنایا، لیکن اس کا صلہ کیا ملا، اس کا بدلہ کیا ملا؟ ہر نوجوان پتھر لے کر آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گیا اور مارنے لگ گیا۔ حضرت زید اللہ کے پیغمبر کے آگے آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ظالموں، میرے محبوب کو نہیں مارو، اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے، مجھے پتھر مارو۔ حضرت زید کے جسم پر پتھر لگتے ہیں، وہ بھی زخمی ہو گئے۔ دیکھتے دیکھتے آمینہ کے لال پتھروں کے نیچے دب گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون نکلتا ہے، چہرے سے خون نکلتا ہے، جسم سے خون نکلتا ہے، اور خون چلتے چلتے آپ کی جوتیوں میں آیا۔ خدا کی قسم میرے دوستو، ایسا منظر اس آسمان نے پھر کبھی نہیں دیکھا کہ سب سے حسین انسان کو مارا جا رہا ہو اور وہ سامنے سے یہی کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ، مان جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اتنا بڑا جگر لے کر نکلا ہے، اتنا بڑا سینہ لے کر نکلا ہے، اپنی قوم کو پیغام دینے کے لیے نکلا ہے۔ اور میرے دوستو، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جوتیوں میں جم گئے، باہر نہیں نکلتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سہارا دیا، یوں گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ آپ نے 3 میل کا فاصلہ طے کر کے آپ عتبہ اور شیبہ کے باغ میں جا کر پناہ لیتے ہیں۔ 3 میل کا فاصلہ، اب وادی طائف سے نکلے، جب 3 میل تک چل کے گئے تو پھر وہ نوجوان جو تھے جو پیچھے چلے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آئے ہیں جو دشمنوں کا باغ ہے۔ یہ عتبہ اور شیبہ بدر میں لیڈ کر رہے تھے کافروں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے زخمی دیکھا تو اپنا ایک غلام عداس، اس کو کچھ انگور دیے اور فرمایا اور کہا کہ جاؤ، یہ جو نوجوان زخمی ہے اس کے پاس لے جاؤ اور اسے کہنا کہ تجھے تیری رشتہ داری کا واسطہ یہ انگور کھا لے۔ جب عداس انگور لے کے آیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ یہ انہوں نے دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی رشتہ داری کا واسطہ، یہ رشتہ دار تھے رسول اللہ کے، تو آپ یہ انگور کھا لیں۔ رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس کہنے لگا یہ جملہ تو میں نے آج تک ادھر کبھی نہیں سنا ہے، یہ کیسا جملہ ہے؟ ادھر تو لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ والعزات کہتے ہیں اور کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ، یہ جملہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام عداس ہے اور میں نینوا کی شہر سے آیا ہوں، عراق کا ایک شہر ہے نینوا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو میرے بھائی یونس کا شہر ہے۔ تو وہ کہنے لگا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ کے رسول تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، تو ان کے حالات اللہ نے مجھے بتائے ہیں۔ جب اس نے یہ بات سنی نا تو ادھر ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب رسول اللہ نے یہ دیکھا کہ پتھر تو لگے ہیں لیکن ایک بندہ تو ایمان لایا، ساری تھکاوٹ دور۔ یہ توحید کے داعی کی خصوصیت ہوتی ہے، ساری زندگی قرآن سنایا، ایک بندہ بھی مان جائے تو اس کے لیے کافی ہے، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ رسول اللہ کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی اور فرمایا عداس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی تو میرے لیے برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا تو رسول اللہ اب اس کے ساتھ اور باتیں کرنے لگ گئے، وہ تھکاوٹ ساری دور ہو گئی۔ جب وہ واپس گیا تو عتبہ اور شیبہ کہتے ہیں کیا گفتگو کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم جو بات اس انسان نے مجھے بتائی ہے یہ پیغمبر کے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ایک دعا کی، اور دعا بڑی عجیب ہے۔ فرمایا میرے پروردگار، اے کمزوروں کے رب، سبحان اللہ، اے کمزوروں کے رب، دیکھ میں تیرا کتنا عاجز بندہ ہوں، تیری توحید کی خاطر نکلا ہوں، لیکن تو نے مجھے ایک ظالم قوم کے حوالے کیا ہے۔ انہوں نے میرے نازک ہونٹوں کی بھی پرواہ نہیں کی، نازک چہرے کی بھی پرواہ نہیں کی، مجھ پر جنگلی درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں میرے پروردگار، لیکن اگر تو راضی ہے تو پھر ساری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابُ، اے میرا پروردگار اگر تو راضی ہے اور ساری دنیا مجھ سے ناراض ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ، اے اللہ اگر تیرے ساتھ میرے معاملات درست ہیں اور ساری دنیا میرے لیے کڑوی ہو گئی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ اِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، اے اللہ جب تیرے ساتھ میرا معاملہ درست ہے تو پھر میری ساری دنیا درست ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی آج مٹی کے اوپر ہے یہ سارا مٹی ہونے والا ہے، جو مٹی کے اوپر ہے یہ تو مٹی بن جائے۔ ہاں اسی کو اردو کا شاعر ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، میرا پروردگار اب تو ساری دنیا سے روٹھ چکا ہوں، اب تو راضی ہو جا۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھتے ہیں اور وادی طیف کو جب ختم کرتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ یہ بادل کا ٹکڑا حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں بھی آیا ہوں اور میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا ہے، اللہ نے آپ کا پیغام بھی سنا جس درد کے ساتھ آپ نے دعوت دی اور قوم کا جھٹلانا بھی دیکھا، اب اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے، اب جو چاہیں وہ ہوگا، اب چاہیں تو اس قوم کو ابھی فرشتے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس ہے، اب چاہیں تو اس قوم کو ان دو پہاڑوں کے درمیان یوں آٹا بنا کر پیس ڈالوں، اور آپ چاہیں تو ان کو باقی رکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا احد والے دن جب آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے، آپ کے جسم پر 70 تلواروں کے زخم لگے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول آج کا دن بڑا سخت نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ طائف والا دن آج کے دن سے زیادہ سخت تھا، آج تو میرے ساتھ 700 لوگوں کا قافلہ ہے، اس وقت میں اکیلا تھا اور میرے ساتھ صرف زید تھا۔ اسی لیے عربی کا مقولہ ہے کہ جب مصیبت ایک انسان پر ٹوٹتی ہے تو وہ مصیبت بڑی ہوتی ہے، اور جب ایک مصیبت پوری قوم پر آتی ہے تو وہ مصیبت ہلکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بڑھ جاتی ہے ہر انسان۔ تو رسول اللہ نے اب پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہدی قومی، اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے کہ میں کتنا عظیم انسان ہوں، یہ میری نزاکت کو نہیں سمجھتے، اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر ان کی پشتوں میں ایسے لوگ پیدا کر جو تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور پھر ایک بات میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ طائف کے قبیلے میں سے تھے، اور پھر انہوں نے آ کر ادھر ہمارے سندھ کے اندر آ کر اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت بد دعا کر دیتے تو وہ لوگ ہلاک ہو جاتے، لیکن اللہ کے رسول نے بد دعا نہیں کی بلکہ دعا دی کہ ان کی پشتوں میں پھر محمد بن قاسم جیسا انسان طائف کے لوگوں میں سے پیدا ہوا اور آ کر ہمارے بر صغیر میں آ کر اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ ایسی چیز ہے جو اس انسان کو مضبوط کرتی ہے، ٹوٹنے نہیں دیتی، گرنے نہیں دیتی۔ انسان تو محنت کر کے جب اس محنت کا صلہ نہ ملے تو تھک جاتا ہے،
10 سال کا عرصہ رسول اللہ نے انتھک محنت کی، لیکن اندر سے ٹوٹے نہیں، یوں کمر کس لی اللہ کی توحید کی خاطر، پھر کبھی بھی گرے نہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اس کو اللہ نے سورہ ابراہیم میں ذکر کیا کہ وہ ایک پاکیزہ کلمہ ہے۔ وہ پاکیزہ کلمہ ایک پاکیزہ درخت کی مثال کی طرح ہے کہ جس طرح وہ درخت مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح یہ توحید بھی اللہ کی ایسی مضبوط چیز ہے جو انسان اس کو بیان کرتا ہے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے اس میدان سے۔ یہ ایک کلمہ تھا، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک ایسی توفیق تھی کہ جس کے ساتھ رسول اللہ کے سامنے اگر لوگوں کا پہاڑ اور لوگوں کا بھرا ہوا سمندر بھی آ جاتا تو رسول اللہ کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ ہاں، تھوڑی سی بات میں ذکر کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب، بھلا دیکھ تو صحیح اللہ کس طرح مثال بیان کرتا ہے ایک پاکیزہ کلمے کی۔ وہ پاکیزہ کلمہ کشجرۃ طیبۃ، اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں آسمان کی طرف بلند ہیں، جس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہیں اور جس کی جڑیں زمین میں اپنی مضبوطی کیے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، رب العالمین نے پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کے ساتھ دی ہے۔ میرے دوستو، رب العالمین مثال دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکیزہ درخت پھل لے کر آتا ہے، نفع لے کر آتا ہے، اسی طرح یہ پاکیزہ کلمہ، وہ پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکیزہ کلمہ بھی ایک پھل لے کر آتا ہے۔ وہ پھل کون سا ہے؟ وہ انسان کے اعمال والا پھل ہے۔ اگر یہ کلمہ انسان نہیں پڑھتا، پھر چاہے حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلائے، چاہے مجبوروں کی مجبوریاں دور کرے، چاہے کمزوروں کے جتنے بھی زیادہ کام آ جائے، رب العالمین فرماتے ہیں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ قیامت والے دن ہم اس انسان کے لیے اعمال کا ترازو بھی قائم نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی بڑی کمزور ہے۔ جس کلمے کے اوپر اس کے اعمال نے ترقی پانی تھی، اس نے وہ کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس مثال کو بڑے عجیب طریقے کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے تو مثال دے دی، لیکن اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں جب رب العالمین نے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ دی ہے تو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پروردگار نے یہ مثال کیوں دی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب ایک درخت ہو تو پھر اس درخت کی کچھ شاخیں ہوتی ہیں، پھر اس درخت کی کچھ جڑیں ہوتی ہیں، پھر اس درخت کے کچھ پھل اور پھول ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اب سمجھیے کہ اس درخت کی، اس توحید والے درخت کی شاخیں کون سی ہیں، اس توحید والے درخت کی جڑیں کون سی ہیں، اس توحید والے درخت کا تنا کون سا ہے، اس توحید والے درخت کا پھل کون سا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس توحید والے درخت کا تنا علم اور اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت اور علم سے توحید پروان چڑھتی ہے، ورنہ علم نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو تو پھر انسان دھوکہ کھا جائے۔
اس کی جڑیں کون سی ہیں؟ امام فرماتے ہیں اس کی جڑیں اللہ پر یقین ہے۔ جو انسان رب العالمین پر یقین رکھتا ہے اس کو توحید بیان کرنا بھی نصیب ہوتی ہے اور توحید کو سمجھنا بھی اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں پھر اس کا پھل، اس کا پھول کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کا پھل اور اس کا پھول اعمال صالح ہیں جو انسان کرتا جاتا ہے اور رب العالمین انسان کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اگر انسان توحید کے بغیر عمل کرتا چلا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک عمل کر ڈالے، ان اعمال کا رتی برابر بھی نہیں فائدہ ہو سکتا، کیونکہ توحید بنیاد ہے۔ ہاں، یہ ایک مثال اللہ نے، یہ چیز ہے، یہ توحید ہے جو انسان کو پیچھے نہیں ہٹنے دیتی۔ یہ جذبہ ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا اگر کیا ہے تو پھر اللہ کی خاطر اگر میرا جان مار چلا جائے تو اس میں اور میرے لیے خوش قسمتی کی بات اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہاں، ایک اور تھوڑی سی بات سن لیں۔ اس سے پچھلی سورہ رعد میں رب العالمین نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی، آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں گے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الامثال۔ میرے دوستو، رب العالمین فرماتے ہیں ہم جب آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں پھر وہ پانی اکٹھا ہوتا رہتا ہے ایک جگہ پر۔ جب وہ پانی اپنی تہہ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بستیوں کی طرف سیلاب بن کر چلتا ہے، یوں پانی کی دیوار بن کر بستیوں کی طرف چلتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس پانی کی اوپر والی تہہ پر ایک تہہ جم جاتی ہے جس میں گند ہوتا ہے، جس میں زہریلے سانپ ہوتے ہیں، زہریلے بچھو ہوتے ہیں اور جس میں جھاگ بھی ہوتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں نیچے پانی صاف ہوتا ہے لیکن اوپر گندی جھاگ ہوتی ہے، گندگی اوپر تیر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے جب پانی چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، وہ جھاگ بھی آگے چلی جاتی ہے اور خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، رب العالمین فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق، اسی طرح رب العالمین حق کو واضح فرماتے ہیں۔ اب سمجھیے گا میرے دوستو ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جب وحی کی بارش اتارتے ہیں، قرآن اتارتے ہیں زمین پر تو پھر میرا محمد الرسول اللہ اس قرآن کو بیان کرتا ہے، لوگوں کے سینوں پر اتارتا ہے، لیکن لوگوں کے سینوں میں تو شرک ہوتا ہے، بدعات ہوتی ہیں، رسومات ہوتی ہیں۔ اللہ کا پیغمبر قرآن سناتا جاتا ہے، وہ رسومات، وہ شرک کی گندگی، وہ بدعات کی گندگی اوپر تیر آتی ہے، نیچے اللہ کی توحید ہوتی ہے۔ لیکن میرا محبوب قرآن سناتا رہتا ہے، وہ گندگی خشک ہو جاتی ہے، وہ شرک کے اندھیرے چھٹنے لگ جاتے ہیں، وہ بدعات کی گندگی ختم ہونے لگتی ہے، وہ رسومات کا بادل چھٹنے لگتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں جس وقت میرے محبوب کی زبان سے قرآن نکلتا رہتا ہے، شرک بھی ختم ہو جاتا ہے، بدعات بھی ختم ہو جاتی ہیں، نیچے سے انسانوں کے دلوں میں اللہ کی توحید کا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ ہم سے کہنا چاہیے، یہ وہ چیز ہے۔
جو انسان کو ڈگمگانے نہیں دیتی، ورنہ انسان تو تھک جاتا ہے، لیکن رسول اللہ تھکے نہیں ہیں، چل رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کر۔